ہر میں زباں تمہارے لیے، بدر میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سلسلے کی ابتدا نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سننے سے کرتے ہیں۔ نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کریں تاکہ ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ جب جب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سننے کی اور بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوگی، آئیے نیت کرتے ہیں کہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورا درود پاک پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی نیت کیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، یقین جانیے کہ ہر اعتبار سے بابرکت، باعظمت اور خوبیوں کی جامع ذات ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کئی سوالی آتے رہے، اور اپنی اپنی فریادیں، اپنے اپنے دل کے دکھڑے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کرتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں ان غلاموں پر چھما چھم برستی رہی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نعتیہ دیوان حدائق بخشش، اس کا بالکل پہلا جو شعر ہے نا، وہ پہلا شعر یہ ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حقیقت بھی ایسی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در انور پر آنے والوں میں سے
کبھی بھی کوئی بھی خالی نہیں گیا۔ سائلین آتے رہے، مختلف طرح کے سوالات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے رہے، اور سرکار ان آنے والوں کی خالی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھرتے رہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے ہی پیارے صحابی ہیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے اپنا ایک واقعہ ذکر کیا، اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا، اس کے علاوہ کئی اور محدثین نے بھی اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتابوں میں بیان کیا۔ آئیے اگلی بات حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کی زبانی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، کہتے ہیں ان ابا استشہد یوم احد وترک علیہ دینا وترک 6 بنات۔ میرے والد جناب عبداللہ آپ میدان احد میں جو حق و باطل کا معرکہ برپا ہوا تھا اس میں شریک ہوئے، اور اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت سے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد محترم میدان احد میں شہید ہوئے، اور اس وقت کیفیت جو تھی نا، وہ کیفیت کچھ تھوڑا سا آزمائش والی تھی۔ وہ آزمائش حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس انداز میں آئی، آپ نے اس کا ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم پر قرض تھا، اور قرض کی مقدار کافی زیادہ تھی۔ نمبر 1 تو قرض، اور نمبر 2 6 بیٹیاں میرے والد محترم نے چھوڑی، 6 بچیاں، 6 بیٹیاں، ان کی پرورش یہ بھی میرے ذمے آ پڑی۔ ان کی شادی بیاہ کے معاملات اور دیگر جتنے بھی سلسلے ہوتے ہیں نان و نفقہ کے، رہنے سہنے کھانے پینے کے، وہ سب بھی مجھ پر آ پڑے، اور والد محترم نے اچھا خاصا قرض وہ بھی چھوڑا تھا جو اب ادا کرنا میرے ذمے تھا۔ خوش نصیب اولاد یہ اپنے جانے والوں کے لیے راحت و رافت کا پیام ثابت ہوتی ہے، اس انداز میں کہ ان کے جانے کے بعد اگر کچھ قرض وغیرہ کے معاملات ہوں تو قرض کی ادائیگی کی صورت کی جاتی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور ایسا سلسلہ ہو تو اس کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کا انتقال ہوا تو حضرت جابر کو 2 چیزوں کی فکر نے متفکر کیا۔ قرض کا کیا ہوگا، قرض کی ادائیگی کی صورت کیسے بنے گی، اور میری جو بہنیں ہیں ان کی پرورش اور ان کی کفالت کا اور ان کی شادی بیاہ کا سلسلہ کیسے ہوگا۔ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی کیفیت کا ذکر جو آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ کوئی ایسی صورت بنے نا، ایسی صورت کہ میں اپنے والد کا قرض اتارنے میں کامیاب ہو جاؤں، والد صاحب کا قرض اتر جائے تو بقیہ جتنے بھی معاملات ہیں نا ان کو میں کسی نہ کسی انداز سے سنبھال لوں گا۔ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں فلما حضر جزاز النخل، جس وقت کھجوروں پر پھل وقت لگنے کا وقت آیا تو اس وقت فعرضت علی غرمائی، میں جن کا قرض ادا کرنا تھا نا ان کے پاس آیا اور ان سے آ کر میں نے بات کی۔ وہ بات یہ تھی کہ ان یأخذ التمر بما علیہ، جتنی کھجوریں اس سال اتریں گی نا وہ ساری کی ساری تم لے لو، اور میرے والد پر جو قرض ہے نا اس کی وصولی کی صورت کر کے بقیہ کے معاملے میں کوئی گنجائش نکال دو۔ میں غریب آدمی ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں، میں وہ سارا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ تو قرض معاف کرانے کی ایک کوشش تھی جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کچھ لین دین کر کے جو ہے یہ دے دیا جائے، اور جو اس کے بعد بچے گا اس میں کوئی معافی کی صورت ہو جائے۔ آپ گئے، آپ نے جا کر ان سے بات کی، لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں فَأَبَوْا، قرض خواہوں نے اس بات پر سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا، نہیں
ہمیں تو پورا پورا قرض چاہیے. تمہارے کھجور کا جو پھل اترے گا وہ پھل اتنا ہوگا ہی نہیں کہ ہمارا قرض اتر سکے. جو ہوگا ہم وصولی کر لیں گے. اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تم اس سال یہ ہمیں دے دو, پھر جب جب تمہارا پھل لگتا رہے گا تم ہمیں دیتے رہنا, اور جس وقت ہمارا قرضہ پورا ہو جائے گا اس وقت ہمارا تمہارا حساب صاف. تو اس وقت تو ویسے ہی حساب صاف ہونا تھا کہ جب سارا دے دیا تو حساب تو صاف ہو گیا. لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ اس وقت جو پھل اترے اسی پر میرے ساتھ کو سمجھوتے کی صورت کر لیں کہ یہ لے لیں, باقی جو زائد قرض ہے نا وہ معاف کر دیں. لیکن یہ لوگ اس پر راضی نہیں ہوئے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان پیارے پیارے صحابہ کا ایک بڑا پیارا انداز تھا. وہ انداز یہ ہے, کوئی بھی مشکل آئے نا, کوئی بھی پریشانی آ جائے, دکھ درد تکلیف آ جائے, رنج و الم کی صورت آ جائے, یہاں تک کہ ایسی تکالیف, ایسی پریشانیاں کہ جن کا بظاہر کوئی حل نظر نہیں آتا, یہ ان پریشانیوں کا حل لینے کے لیے بھی اور ان تکالیف سے نجات پانے کے لیے بھی اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دیا کرتے تھے. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں, سر گزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے, کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر. پریشانیاں آ گئیں, پریشانیاں آ گئیں, مصیبتیں آ گئیں, آزمائشیں آ گئیں. اب مصیبت کو بڑا جان کر پریشان ہونے کی بجائے کیوں نہ اس بڑے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی جائے کہ جن کی ایک میٹھی نظر سے, ایک میٹھی نظر سے, جی ہاں ایک میٹھی نظر سے ہمارے جتنی بھی گتھیاں ہیں نا وہ ساری کی ساری سلجھ جائیں گے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے, کہتے فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں اپنے آقا کی بارگاہ میں آیا. ان آنے والوں کے انداز کس طرح کے ہیں, ان آنے والوں کی محبت کا انداز کیا کیا ہے. حضرت قتادہ آنکھ نکل گئی, اور یہ نکلی ہوئی آنکھ لیے نا سرکار کی بارگاہ میں آئے. آقا آنکھ نکل گئی. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ قتادہ میں کیا کر سکتا ہوں. آپ نے آنکھ لی, اپنی جگہ پر رکھی. حضرت قتادہ کہتے ہیں اللہ تعالی جل جلالہ کے محبوب کے دستے مبارک کی برکت سے میری آنکھ روشن ہو گئی. جناب عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. کہتے فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ, میں نے امامے کے ساتھ اس کو باندھا, دو بندوں کے کندھوں کا سہارا لے کر سرکار کی بارگاہ میں آیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا ابسط رجلک, اپنی اس پنڈلی کو آگے کرو. میں نے پنڈلی آگے کی. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا. جب ہاتھ مبارک پھیرا نا, آپ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكْهَا قَطُّ, رب کعبہ کی قسم ہے مجھے یوں محسوس ہوا کہ گویا کبھی کوئی تکلیف تھی نہیں. حضرت جابر یہ بھی اپنا مدعا لیے, اپنی فریاد لیے اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچے. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میں اپنے آقا کی بارگاہ میں آیا اور نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, آقا قد علمت ان والدی استشہد یوم احد. آقا آپ کو تو پتہ نا میرے والد کا یوم احد میں انتقال ہو گیا, میرے والد نے جام شہادت نوش کیا. وَتَرَكَ دَيْنًا كَثِيرًا, بہت بڑا قرضہ ہے جو میرے والد چھوڑ کر گئے. حضور انی احب ان یراک الغرما, میری خواہش یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کا وقت آئے تو آپ وہاں جلوہ فرماؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں فریاد پیش کرتے ہیں, آقا قرض ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن قرض کی ادائیگی آپ کے سامنے ہو جائے تو کچھ اچھی صورت ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اذهب فبیدر کل تمر علی ناحیۃ, صبح جس وقت قرض کی ادائیگی کا وقت آئے نا تو تم جاؤ
ان سب لوگوں کو جمع کرو اور جمع کر کے اپنی کھجوروں کے الگ الگ ڈھیر لگا دو. جو کھجوریں تمہارے پاس ہوں گی، جو کھجوریں تمہارے باغ سے اتری ہیں، ان کے الگ الگ ڈھیر لگا کے ایک جگہ پہ رکھ دو. ففعلت، جناب جابر فرماتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا. ثم دعوته فلما نظروا الی کأنہم اغدوا بی تلک الساعة فلما رأى ما يصنعون طاف حول اعظمها بیدرا 3 مرات. صبح کا وقت آیا، ہم نے وہ الگ الگ کھجوروں کے ڈھیر لگا دیے. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری بھی ہوئی، سرکار کی آمد ہو گئی. جب محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی نا، اس طرف سے یہودیوں نے آنا شروع کیا جن کا قرض ادا کرنا تھا، وہ بھی آ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فرما ہو گئے. حضرت جابر، ان کی خواہش، ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ جو میرے پاس کھجور ہے نا یہ لے لیں، اس کے علاوہ جو قرض بچے گا وہ معاف کر دیں. اور یہود، ان میں اتنا حوصلہ کہاں کہ یہ قرض یوں معاف کر دیں، بلا وجہ ہی قرض معاف کر دیں. یہودی آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے. ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بلایا گیا کہ یہ بیچ میں آ کر کچھ سفارش وغیرہ کرا کے معاملے کو ٹھنڈا کریں اور اسی پر کو مکمکا کی بات ہو جائے کہ یہ جو ہے یہ لے لو اور اس کے علاوہ کا تقاضا چھوڑ دو. تو انہوں نے کچھ تیز نظروں کے ساتھ حضرت جابر کو دیکھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے جلووں میں گم ہیں. نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ بھی تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے کھجوروں کے جو الگ الگ ڈھیر لگے ہوئے تھے ان میں سے جو عمدہ کھجور کا ڈھیر تھا، جو قرض جنہوں نے وصول کرنا تھا، انہوں نے تو مختلف طرح کی کھجوریں دی ہوئی تھیں، کیونکہ کھجور جو ہے نا، کھجور اس کی کئی ایک قسمیں ہیں. صرف مدینہ طیبہ میں پائی جانے والے کھجور اس کی 100 کے آس پاس قسمیں ہیں. تقریباً 100 قسموں کی کھجور مدینہ طیبہ میں پائی جاتی ہیں. اب کسی نے صفاوی دی ہوگی، کسی نے عجوا دی ہوگی، کسی نے برنی دی ہوگی، کسی نے کوئی اور کھجور دی ہوگی، لیکن ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اعلیٰ درجے کی کھجور تھی نا، اس کے ڈھیر کی طرف آئے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طاف حول اعظمها بیدرا 3 مرات، جو عمدہ کھجور کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے گرد 3 چکر لگائے. ثم جلس علی، یہ 3 چکر لگانے کے بعد نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ڈھیر پر تشریف فرما ہو گئے. یہاں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ کے لیے 1-2 باتیں عرض کر کے پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاؤں گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی. ایک نیت، ایک سوچ، ایک ذہن یہ بھی سامنے آتا ہے کہ مصیبت اگرچہ بڑی ہے، قرض اگرچہ بہت بڑا ہے، آزمائش اگرچہ بڑی ہے، لیکن یہ آ جائیں گے نا، ان کے قدموں کی برکتوں سے کام ہو جائے گا، ان کی تشریف آوری سے، ان کے وجود مسعود کی برکتوں سے میرا کام ہو جائے گا. بعض عاشقان رسول کے یہ انداز دیکھنے میں آتے ہیں کہ کسی دکان کا افتتاح کرنا ہو، مکان کا افتتاح کرنا ہو، کاروبار کا آغاز کرنا ہو، یا کوئی بھی گھر میں کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو، بڑا کام کرنا ہو، کوئی شادی بیاہ کا سلسلہ ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور کام ہو، تو وہ اپنے محلے کے امام صاحب کو بلائیں گے، اپنے محلے کے خطیب صاحب کو بلائیں گے، اپنے پیر صاحب کو بلائیں گے، کسی نیک آدمی کو بلائیں گے، کسی متقی اور پرہیزگار آدمی کو گھر میں دعوت دیں گے. اور دعوت دینے میں ایک مقصود اور ایک نیت جو ہوتی ہے وہ یہ، کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، یہ آئیں گے نا، یہ آ کر دعا کر دیں گے، میرا کام ہو جائے گا، میرا کام اچھے انداز سے چلے گا، میرا مسئلہ، میری پریشانی، اگرچہ پریشانی ہے لیکن اگر فلاں اللہ کا نیک بندہ یا کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ میرے گھر میں آ کر دعا کر دے گا، ہو سکتا ہے اس کی دعا کی برکت سے وہ مسئلہ حل ہو جائے.
پریشانیوں نے گھر میں ڈیرے جما لیے، تکلیفیں آ گئیں، دکھ درد مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ آ کر دعا کرے گا، کام ہو جائے گا۔ عام طور پر عاشقان رسول میں یہ سوچ اور یہ ذہن پایا جاتا ہے۔ حقیقت ایسی ہے، دعائے درویشاں رد بلا، قدم درویشاں رحمت خدا۔ نیک بندوں کی دعا یہ مصیبتوں کو رفع کرنے والی ہوتی ہے، اور نیک بندوں کا گھر میں قدم رکھ دینا یہ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ ان کے آنے سے رحمتیں بھی چھما چھم برستی ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں صالحین کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیکوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ جہاں صرف ذکر ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں کی بنفس نفیس تشریف آوری کی صورتیں ہوں گی، وہاں کیسے رحمتیں چھما چھم برستی ہوں گی۔ حضرت جابر اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے آقا کو فریاد پیش کی۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تو ویسے ہی نوازنے والے ہیں نا، یہ تو ویسے ہی دست شفقت پھیرنے والے ہیں، یہ تو ویسے ہی اتنے مشفق اور مہربان ہیں کہ کوئی بھی آنے والا آ جائے نا، کسی آنے والے کو خالی ہاتھ بھیجتے ہی نہیں ہے۔ حضور آ جائیے نا، حضور قرض بڑا ہے، والد انتقال کر گئے، وَتَرَكَ دَيْنًا كَثِيرًا، بہت بڑا قرضہ چھوڑ کر گئے، قرضہ ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے گا۔ حضور بڑی تنگی، بڑی پریشانی، بڑی آزمائش ہے، آپ جلوہ فرما ہو جائیے نا۔ اور دوسری بات، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، سرکار نے 3 چکر لگائے کھجوروں کے ڈھیر کے ارد گرد، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کچھ کلمات بھی پڑھ رہے تھے۔ بعض اوقات نا ایک چیز ذہن میں آتی ہے، اور کبھی کبھی شیطان بھی مختلف طرح کے وسوسے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے نا، دعا کے تعلق سے وسوسے ڈالے گا، یہاں نہیں مانگو یہاں مانگو، نماز کے بعد نہیں مانگو تو نماز سے پہلے مانگو، تو نماز سے پہلے نہیں مانگو تو اس وقت مانگو، تو ادھر نہیں مانگو تو ادھر مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے، اپنے رب سے دعا کرنی ہے۔ جب رب سے مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کوئی وقت ایسا نہیں رکھا کہ جس وقت میں دعا کرنے سے منع کیا ہو۔ جب رب نے منع نہیں کیا تو کسی اور کو کیا پریشانی کہ بندہ اپنے ہی رب سے سوال کر رہا ہے اور یہ منع کر رہا ہے کہ جناب کیوں سوال کیا، کیوں مانگا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، میرے پیارے حبیب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں تو دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ شیطان ایک وسوسہ دل میں عام طور پر بعض لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالتا ہے کہ جناب وہ کھانا سامنے ہو دعا نہیں ہوتی، کھانا سامنے ہو دعا نہیں ہوتی، یا کھانا سامنے رکھ کر قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، مختلف طرح کے وسوسے۔ کھانا سامنے ہو تو دعا نہیں مانگنی چاہیے، کھانا ہٹا دو پھر دعا مانگو۔ جب قرآن پڑھنا جائز، کھانا کھانا جائز، دونوں جائز کام ہے، ناجائز پتہ نہیں کس وجہ سے ہوا۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو جائز ہے؟ جی جائز ہے۔ چاہے آپ کھانا کھا رہے ہیں قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے تو آپ کا صرف کھانا کھانا یہ جائز ہے؟ جائز ہے۔ صرف کھانا کھانا یہ بھی جائز، صرف قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی جائز۔ جب دو جائز کاموں کو جمع کیا تو بیچ میں ایسا کون سا کام آ گیا کہ جس نے اس کام کو ناجائز کر دیا؟ تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ کھجور یہ بھی ایک طرح کا کھانا ہی ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی کچھ پڑھا۔ تو یاد رکھیے کہ اس طرح کے جو شیطانی وساوس ہوتے ہیں نا، اس طرح کے شیطانی وساوس میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے کے بجائے اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت کی طرف نظر ہونی چاہیے، اور جب تک شریعت مطہرہ کسی کام سے منع نہ کرے اس کام کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اس کام کو کر لینا چاہیے، بشرطے کہ اس کام کے کرنے میں کوئی حکمت بھی ہو، کوئی فائدہ بھی ہو۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، جو عمدہ درجے کی کھجور تھی اس کے گرد 3 چکر لگائے، اس پر تشریف فرما ہوئے۔ ثم قال، پھر حضرت جابر کو ارشاد فرمایا، ادعو لی اصحابک، جس نے تجھ سے قرض وصول کرنا ہے نا ان کو بلا لا، انہیں کہو کہ آؤ اور آ کر اپنے قرض کی رقم وصول کرو، اپنی کھجوریں وصول کرو، جس کا جتنا قرض بنتا ہے نا آ کر وصولی کرو۔ فما زال یکیل لہم حتی
حتی اد اللہ عن والدی امانتا۔ حضرت جابر کہتے ہیں لوگ آنے لگے اور ان کھجوروں میں سے لینے لگے، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے ماپتا جا رہا ہے، ماپتا جا رہا ہے، نکالتا جا رہا ہے، ماپتا جا رہا ہے، نکالتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت شامل حال ہوئی اور میرے والد پر جتنا بھی قرض تھا نا وہ سارے کا سارا قرض جاتا رہا۔ پہلے گئے تھے، سب کو جا کر کہا تھا کہ جناب وہ تم جتنا لینا چاہتے ہو نا، اس دفعہ کا جتنا پھل ہے اس میں سے لے لو، یہ سارے کا سارا پھل لے لو، باقی چھوڑ دو۔ سب نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، ہم اپنا قرض پورا پورا وصول کریں گے، 1 سال میں ہو، 2 سال میں ہو کہ 4 سال میں ہو، ہم قرض پورا وصول کریں گے۔ آج حضرت جابر دیکھ رہے ہیں ہمارے آقا تشریف فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہے، محبوب سامنے جلوہ فرمائے، کھجوروں کے اوپر بیٹھے نکالتے جاؤ، جس کا جتنا جتنا بنتا ہے نا لیتے چلے جاؤ، اپنا قرض پورا کرو۔ حضرت جابر کہتے ہیں سارے آتے گئے لیتے گئے، آتے گئے لیتے گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ کا وہ محبت برا شعر، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری۔ آقا آپ ایک بوند بھی عطا کر دیں نا تو آپ کی ایک بوند بھی کافی ہو جائے گی۔ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ آقا جب آپ اپنے غلاموں کو نواز رہے ہوں گے نا تو مجھے بھی اس وقت محروم نہ کیجئے گا، اپنے دریائے جود و کرم سے مجھے بھی حصہ دے دیجئے گا۔ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم۔ یا رسول اللہ نگاہ کرم، جب آپ نوازشات پہ نوازشات فرما رہے ہوں گے، آقا ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا مجھے بھی دے دیجئے گا کہ آپ کا ایک ٹکڑا عطا کرنا میری بگڑی بنانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حضرت جابر کہتے ہیں لوگ آتے گئے نکالتے گئے، آتے گئے نکالتے گئے، یہاں تک کہ سب کا قرضہ پورا ہو گیا۔ اور ابھی آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ کھجوریں دینے والوں نے وہ تو مختلف طرح کی کھجوریں دی تھیں، کسی نے برنی دی، کسی نے اجوا دی، کسی نے صفاوی دی، کسی نے کسی اور قسم کی کھجور دی۔ اب جس نے جو کھجور دی تھی ادائیگی تو اسی میں سے ہونی تھی، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیاں دیکھیے، جو سب سے اعلیٰ درجے کی کھجور تھی نا، میرے محبوب اس کھجور کے ڈھیر پر تشریف فرما ہوئے اور جتنے بھی قرضہ لینے والے تھے سب کو کہا کہ یہاں سے اپنا مال پورا کرو، یہاں سے اپنی وہ جتنی مقدار لینی ہے نا وہ پوری کرو۔ تم نے دی تو ردی کھجور تھی، دی تو گھٹیا کھجور تھی، لیکن آج جابر نہیں، ادائیگی کے لیے جابر کے آقا تشریف فرمائے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت جابر کے والد ہیں، قرضہ تو انہوں نے لیا تھا، ان کو قرضے کی، ان کو مال کی جو بھی مقدار یا جو بھی کیفیت تم نے دی، تمہیں تمہاری ردی کھجور، تمہاری ہلکی کھجور نہیں دی جائے گی، آج یہاں سے ادائیگی کرو جو سب سے اعلیٰ درجے کی کھجور ہے۔ یہ سب اپنا اپنا لے کر چلے گئے۔ حضرت جابر اپنی قلبی کیفیت کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں انا ارضا ان یؤدی اللہ امانت والدی ولا ارجع الی اخواتی بتمرۃ۔ میرا ذہن یہ تھا، میری سوچ یہ تھی، میں تو اس بات پہ بھی راضی تھا کہ اس دفعہ کا جتنا بھی پھل ہے نا یہ سارے کا سارا تم لے لو، ایک کھجور بھی بھلے مجھے نہ دو، لیکن میرا جو قرض ہے نا وہ سب معاف کر دو۔ میں تو اس بات پہ بھی راضی تھا، سارا چلا جائے، ان میں سے کوئی چیز مجھے نہ ملے، نہ مجھے ملے نہ میری بہنوں کو ملے، یہ سارے کا سارا چلا جائے، میرے والد کا قرض ادا ہو جائے، میرے لیے اتنا ہی کافی۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں تو اس بات پہ خوش تھا کہ ایسے پر بھی اگر راضی ہو جائے نا اور اس بات پہ بھی سمجھوتا کر لیں پھر بھی چلے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کیسا کرم کیا اور میرے آقا کی کیسی برکتیں ظاہر ہوئیں۔ فسلم اللہ البیادر کلہا، میری جتنی کھجوریں تھیں نا قرضہ سارے کا سارا ادا ہو گیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے میرے کھجوروں کے سارے ڈھیر محفوظ رکھے۔ وَحَتَّى أَنِّي أَنظُرُ إِلَى الْبَيْدِرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ تَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ تکلیف آئے، مصیبت آئے، محبوب کی جلوہ گری نہ ہو، صرف سرکار کی یاد آ جائے،
ہمارے آقا کی یاد بھی اتنی پاکیزہ یاد ہے، اتنی پاکیزہ یاد ہے، سارے غم بھول جاتے ہیں۔ حضرت جابر کے سامنے تو سرکار بنفس نفیس خود تشریف فرمائے، میرے آقا خود جلوہ فرمائے۔ حضرت جابر کہتے ہیں جس ڈھیر پر سرکار تشریف فرما تھے نا، میں اس ڈھیر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہاں سے ادائیگی ہوئی ہے نا، سرکار اس ڈھیر پر تشریف فرمائے، کہتے میں اس ڈھیر کو دیکھ رہا ہوں، دیکھتا جا رہا ہوں، دیکھتا جا رہا ہوں، اتنے سارے لوگوں کا قرض ادا ہو گیا، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا لم تنقص تمرۃ واحدۃ، اس ڈھیر میں سے تو ابھی تک ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ قرض بھی سارا جاتا رہا، کھجور بھی کوئی کم نہیں ہوئی۔ اور یہ جتنی کھجوریں تھیں نا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی کا قرض ادا کرنے کے بعد یہ ساری کی ساری اٹھا کر اپنے گھر کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت، اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیسی برکتوں کا نظارہ حضرت جابر کو کروایا۔ اور جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے والد گرامی کا قرض ادا کرنے کے بعد کس خوشی کے ساتھ گھر گئے ہوں گے، اور اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ فرمائی پر ان کے دل میں کیسی راحت داخل ہوئی ہوگی، کیسا خوشی کا سما ہوگا۔ اور جب یہ ساری کھجوریں اٹھا کر گھر لے کر جا رہے ہوں گے، حضرت جابر کی ہمشیرائیں وہ بھی گھر میں موجود ہیں، اب ان کے ذہن میں بھی یہ پریشانی تو ظاہر ہوگی نا کہ والد کا قرض بھی ادا کرنا ہے، ہمارے بھائی بھی مشکل میں ہیں، آزمائش میں ہیں، پریشانی میں ہیں، پتہ نہیں کیسے قرض ادا ہوگا۔ اور جب یہ سارے کھجوروں کے ڈھیر گھر میں گئے ہوں گے، کیا خوشی کا سما ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سارا قرض، سارے کا سارا قرض ادا بھی کروا دیا، لم تنقص تمرۃ واحدۃ، اور ایک بھی کھجور کم نہیں ہوئی۔ کیا کرم نوازیاں ہمارے آقا کی۔ اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کا صدقہ ہمیں بھی ادب رسول اور محبت رسول کی دولت بھی نصیب فرمائے، اور اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ وہ پیارا عقیدہ رکھنا نصیب فرمائے جو ان خوش نصیب حضرات کا تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک مدنی پھول آپ کی توجہ کے لیے عرض کرنے کے بعد ہم مزید ایک مدنی بہار دیکھنے کی طرف بڑھیں گے۔ وہ مدنی پھول یہ ہے، حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ صحابی بھی ہیں، جام شہادت بھی نوش کیا۔ ان فضیلتوں کے حصول کے بعد بھی حق العبد، بندے کا حق ان کے ذمے ہے، اور اس کی ادائیگی جب تک نہیں ہوئی تب تک ان کے شہزادے، ان کے نور نظر، ان کے لخت جگر حضرت جابر، ان کو چین نہیں آیا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے، ہماری شریعت کی طرف سے، ہمارے دین کی طرف سے، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بندوں کے حق ہم پر لازم کیے گئے، اور یہ ہمیں بالکل صراحت کے ساتھ ہماری شریعت نے یہ بتا دیا کہ بندہ شہید بھی ہو جائے نا تو بھی بندے کا حق معاف نہیں ہوگا۔ تو آئیے نیت کریں کہ ہم حقوق العباد کے معاملات میں احتیاط برتیں گے۔ جس جس کا جو حق بنتا ہو، قرض کی صورت میں ہو یا کسی اور انداز میں، بعض اوقات نا ہتھیار لیا جاتا ہے، چوری کر لی جاتی ہے، دھوکے سے چھین لیا جاتا ہے، جیب کاٹ دی جاتی ہے، کوئی اور انداز ایسا اختیار کر لیا جاتا ہے کہ سامنے والے کی آنکھ میں دھول جھونک لی، سامنے والے کو تو پتہ ہی نہیں چلا، اسے خبر ہی نہیں ہوئی، لیکن ہم نے جو کام کر لیا نا، ہمارا یوں اس انداز میں مال حاصل کرنا، شریعت مطہرہ نے اس کو جائز نہیں رکھا۔ ہماری شریعت ہمیں لقمہ حلال کھانے کا ذہن دیتی ہے، اور ایک لقمہ حرام بھی پیٹ میں چلا جائے نا تو کتنے دن تک تو عبادت کی لذت ہی چھین لیتا ہے۔ تو آئیے حلال کی طرف بڑھیں، رزق حلال کھانا پینا، کھلانا پلانا، اس کو اپنا شعار بنائیں، لقمہ حرام سے بچیں، اور جس جس کے ذمے جس انداز سے بھی بندوں کا کوئی حق آتا ہے نا، مال کی صورت میں کسی پر ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، کسی کا حق تلف کر لیا، کسی کا کوئی مال چھین لیا، کسی کی اذیت رسانی کا سبب بنے، یا کوئی بھی اس طرح کی صورت، آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل معافی بھی مانگیں گے، اور جن صورتوں میں تلافی بنتی ہے تلافی بھی کریں گے۔
اگر اذیت پہنچائی سامنے والے نے معاف کر دیا، معاف کرنا کافی ہو گیا۔ کسی کا مال ہتھیا لیا تو صرف معافی سے کام نہیں چلے گا، معافی بھی مانگیے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تلافی کی صورت بھی کیجیے، جو لیا وہ اس کو واپس کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم حقوق العباد کے معاملات میں محتاط ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابیہ ام مالک، ان کا ایک واقعہ ذکر کیا، اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، صحیح مسلم میں امام مسلم نے ذکر کیا۔ حضرت جابر نے ایک اور نبوی انداز اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کی ایک اور برکت کا بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ان ام مالک کانت تہد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی عقۃ لہا ثمنا فیأتیہا بنوہا فیسألون العدم ولیس عندہم شیء فتعمد الی الذی کانت تہدی فیہ للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتجد فیہ ثمنا۔ فرماتے ہیں ام مالک نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گھی کا ایک ڈبہ بھیجا کرتی تھی۔ جب یہ ڈبہ واپس آ جاتا، وہ ڈبہ ان کے گھر میں موجود تھا جس میں گھی سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوا کرتا تھا۔ ان کے بچے گھر میں آتے، سالن مانگا کرتے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا۔ سیدہ ام مالک رضی اللہ تعالی عنہا آپ وہی ڈبہ اٹھاتی جس میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گھی بھیجا جاتا تھا، اس میں سے نکالتی تو ڈبہ خالی ہونے کے باوجود اس میں سے گھی نکلا کرتا تھا۔ یہ ڈبہ وہ ڈبہ ہے کہ جس کو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صرف اتنی نسبت ہے کہ کبھی سرکار کا ہاتھ اسے بھی لگا ہوگا، کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست انور کی برکتیں اسے بھی ملی ہوں گی۔ جو گھی جاتا تھا وہ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، ڈبہ کبھی سرکار کے ہاتھ میں بھی آیا ہوگا۔ کیسی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ جب بھی اس ڈبے کی طرف جاتی فتجد فیہا ثمنا، اس میں سے گھی نکلتا تھا۔ ہمیشہ ہم اس میں سے برکتیں حاصل کرتے رہے۔ فما زال یقیم لہا ادم بیتہا حتی عصرتہ، یہاں تک کہ ایک دن میں نے اسے الٹا کر کے اس میں سے گھی نکالنا چاہا، لیکن گھی ختم ہو گیا۔ میں سرکار کی بارگاہ میں آئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عصا رأیتہا، کیا تو نے اسے نچوڑا ہے، اس کو الٹا کر کے گھی نکالنے کی کوشش کی؟ عرض کرتی ہیں نعم، ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا اگر تم اسی حالت میں جس طرح پہلے استعمال کر رہی تھی نا، ہاتھ ڈالا نکال لیا، ہاتھ ڈالا نکال لیا، اسی انداز میں استعمال کرتی رہتی تو تمہارے پاس یہ جو نعمت موجود تھی نا، قیامت تک تم اس سے استفادہ کرتی رہتی مگر یہ نعمت ختم نہ ہوتی۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابیہ سیدہ ام سلیم، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان کے گھر میں جلوہ گری ہوئی۔ جلوہ گری کس پیارے انداز میں، اور اس جلوہ گری سے کیسی برکتیں ملی۔ حضرت انس خادم رسول ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ یہ ام سلیم کے پاس آئے، کہتے ہیں لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا اعرف فیہ الجوع۔ ام سلیم میں ابھی اپنے آقا کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھوک کی وجہ سے اس کیفیت میں مبتلا ہیں۔ فہل عندک من شیء، اے ام سلیم یہ بتاؤ گھر میں کچھ ہے؟ کہتی ہیں میں نے کہا جی ہاں گھر میں کچھ ہے۔ وہ کیا تھا؟ پھر اس کا ذکر کیا فاخرجت اقراسا من شعیر، کچھ جو کی بنی ہوئی روٹیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنی ہوئی تھیں ٹکڑوں کی صورت میں۔ کہتی ہیں وہ نکالی، حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ ام سلیم انہوں نے وہ نکالی، ثم اخرجت حمار اللہ،
کھجور کی روٹیاں لیں اور پھر اس کے بعد دوپٹہ لیا, دوپٹے کے ایک حصے میں روٹیاں لپیٹیں اور دوسرا حصہ اس کے اوپر ڈال دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ثم ارسلتنی الی رسول اللہ فذهبت فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد ومعه الناس فسلمت علیہم. فرماتے ہیں وہ مجھے روٹیاں دی گئیں, میں روٹیاں لے کر چلا, نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا. جب سرکار کی بارگاہ میں آیا نا تو یہاں کیفیت ہی کچھ اور ہے, وہ روٹیاں تھوڑی سی ہیں. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیگر کئی صحابہ بھی بیٹھے. میں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سلام کیا. کتنے پیارے مقدر تھے نا حضرات کے, صبح و شام اپنے آقا کے جلوے دیکھتے, اپنے آقا کے چہرے پر بہار کی زیارتیں کرتے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا, جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر, اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام ان دیکھنے والوں پر. میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کچھ دیگر حضرات بھی تھے, میں نے سلام پیش کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے کچھ بتائے بغیر ہی ایک بات ارشاد فرمائی. وہ کیا ہے؟ سرکار فرمانے لگے ارسلک ابو طلحہ, اے انس تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے. ہمارے آقا کیسے باخبر آقا ہیں, نیچی نظریں کل کی خبریں, کوئی سوال نہیں کیا, کوئی بات نہیں کی. فرمایا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ قلت نعم, میں نے عرض کی ہاں آقا انہوں نے بھیجا ہے. سرکار نے اگلی بات ارشاد فرمائی بطعام, کھانا دے کر بھیجا ہے؟ قلت نعم, میں نے عرض کی ہاں آقا کھانا دے کر بھیجا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ والو تم بھی چلو, ابو طلحہ کے گھر کھانا کھانے کے لیے چلتے ہیں. حضرت انس ان کو کہا گیا یہ کھانا اپنے ساتھ لے جائیے, ہم وہیں آ کر نا گھر میں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے. اپنے ساتھ والوں کو بھی فرما دیا گیا تم بھی چلو. اب جتنے وہاں موجود تھے نا وہ سارے کے سارے چلے. وہاں کیفیت کیا تھی؟ حضرت انس جب وہ ساتھ دیگر لوگ دیکھے نا تو کچھ دل میں خیال آیا کہ کھانا کم ہے, تعداد زیادہ ہے, اتنی ساری تعداد یہ کھانا کیسے کھا سکے گی. لیکن اب تو ماجرا ہی بدل گیا, سرکار نے عام اعلان کر دیا چلو ابو طلحہ کے گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں. روایات میں جو تعداد نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے آئی, اس کا جو بیان کیا گیا نا, یہ 80 صحابہ تھے جو محبوب کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے آ رہے تھے. کھانا صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے, اور کھانے والے کتنے؟ 80 حضرات, 80 صحابہ کرام. حضرت انس کہتے ہیں میں آگے آگے چلا, نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہو رہے ہیں. حتی جئت ابا طلحہ فاخبرتہ, میں آیا حضرت ابو طلحہ کے پاس پہنچا, ان کو آ کر سارے ماجرے کی خبر دی. حضرت ابو طلحہ اب وہ بھی کچھ پریشانی میں آ گئے کہ اتنی ساری تعداد آ گئی, کھانا تو ہے ہی تھوڑا سا, اتنا کھانا ان سب کو کفایت کیسے کرے گا. فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے, جا کر کہتے ہیں یا ام سلیم قد جاء رسول اللہ بالناس, اے ام سلیم ہم نے کچھ اور سوچا تھا, یہاں تو ماجرا کچھ اور ہو گیا. حضرت انس کھانا لے کر گئے تھے سرکار کی بارگاہ میں, تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ کو کہا کہ چلو ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں, یہ تو سارے کے سارے کھانا کھانے کے لیے آئے. لیس عندنا ما نطعمہم, اتنا کھانا ہی نہیں ہے جو اتنے سارے کھا سکیں گے. فقالت اللہ ورسولہ اعلم, سیدہ ام سلیم اپنے شوہر نامدار کو کہتی ہیں تسلی رکھیں, خاطر جمع کریں, یہ جتنے بھی آ رہے ہیں نا ان کو ہم نے نہیں بلایا, یہ جو ان کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں نا یہ جانے کھانا جانے. اللہ ورسولہ اعلم, یہ ماجرا کیا ہے اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے. ہم نے جتنا تھا وہ خدمت اقدس میں پیش کر دیا, اب ان سب کو دعوت دے کر لانے والی تو آقا کی ذات ہے نا. جب سرکار ان سب کو لے کر آ رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور کچھ نہ کچھ انتظام بھی فرمائی دیں گے. آپ کبیدہ خاطر نہ ہو, آپ دل چھوٹا نہ کریں, بس ان کی رحمت پہ نظر رکھیے. کسی نے کہا نا کو نین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کو نین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا, بے یار و مددگار جسے کوئی نہ پوچھے
ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا. سرکار تو ویسے ہی دست شفقت پھیرنے والے ہیں نا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کی برکتیں، سرکار کے وجود مسعود کی برکتیں، محبوب کے دست انور کی برکتیں، سرکار کے جسم انور کے ہر عضو کی برکتیں، یہ تو ہیں ہی بابرکت نا. ان کا تو ذکر ہی برکتوں والا ہے، ان کا تو نام ہی برکتوں والا ہے، ان کی تو ذات ہی برکتوں والی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہوئے، ارشاد فرمایا حلمی یا ام سلیم ما عندک، اے ام سلیم تمہارے پاس جو ہے وہ لے کر آؤ. جتنا تھا وہ پیش کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کھانا لگوایا، دسترخوان لگ گئے. ارشاد فرمایا اذن لعشرۃ فاذن لهم، 10 کو بلاؤ. 10 کو بلا لیا گیا. حتی شبعوا، کھانا کھایا، سیر ہو گئے. ثم خرجوا، پھر وہ چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد فرمایا اذن لعشرۃ ثم لعشرۃ، 10 کے بعد 10 کو بلاتے چلے جاؤ. 10 کھا کے گئے، اگلے 10 آ گئے، پھر 10 کھا کے گئے، پھر اگلے 10 آ گئے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 80 صحابہ نے کھانا کھایا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب 80 حضرات کھانا کھا چکے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل خانہ کو بلایا. ارشاد فرمایا اب تم بیٹھو، تم کھاؤ. ان سب نے بھی کھانا کھایا. جب یہ سارے کھانا کھا چکے نا، تو سیدہ ام سلیم آپ اس کھانے کو دیکھ رہی ہیں اور دیکھتے دیکھتے کہہ رہی ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان برکتوں کو دیکھنے والوں نے جو بیان کیا وہ آپ کے سامنے عرض کیا. اللہ کرے کہ ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی اور اپنے آقا کی ذات گرامی کی برکتیں لوٹنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا جذبہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.